میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں مہر، اگر آپ کو یہ لگے بلیویبل لگے، سچ مچ میں سچ مچ کہتی ہوں، مجھے کبھی نہیں لگا کوئی مجھ سے جلس ہوا ہو یا کسی کو کوئی انسیکیورٹی ہو. میرے سے بڑوں کو بھی نہیں ہوئی تو میرے برابر والوں کو بھی نہیں ہوئی. ون آف مائی فرینڈز ہوں، شی از اے ویری فیمس آرٹسٹ، میں اس کا نام نہیں لے رہی، اس نے کہا کہ مطلب یہ نہ ہو کہ ہم اب آپ کی طرح تو نہیں نہ ہو سکتے. میں نے کہا کیا مطلب ہے، ایسے خود ہی کہا انہوں نے. اور نہیں تو عظمیٰ گیلانی صاحبہ وہ کہنے لگی بھائی ہیٹس آف، تمہارا مقابلہ نہیں ہے. اب یہ ان کا کہہ دینا ہی سمجھو، چاہے انہوں نے پیار سے کہا ہوگا، تو مجھے تو کبھی نہیں پتا چلا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی مجھ سے کسی طرح انسیکیور ہوتا ہو. اور نہیں ہوئے لوگ، اپنی اپنی جگہ سب کی بڑی پیاری جگہ ہے. میں تو ہوئی ہی نہیں، مجھے تو پتہ نہیں چلا، مجھے کسی پہ غصہ ہی نہیں آتا کیونکہ مجھے تو سب سے پیار ہے. میرے ساتھ کی جتنی میری برابر کی آرٹسٹ ہیں، سمینہ پیرزادہ ہیں، سمینہ احمد مجھ سے بڑی ہیں، بدو مجھ سے بڑی ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. عظمیٰ گیلانی ہمارے لیے آئیکونس ہیں یہ، بلکہ وہ مجھے آسٹریلیا سے میسج کرتی ہیں کہ تم نے مجھے ابھی تک زندہ رکھا ہے اپنی یادوں میں، تم ہر دفعہ میرا نام لیتی ہو. میں نے کہا میں کیوں نہ لوں. خالدہ ریاست تھیں، روحی بانو تھیں، ہمارے سامنے ہم نے ان کو ہی دیکھا نا، ہم نے اور کیا، ہمارے رول ماڈلز یہی تھے. تو بدو ہمارے ساتھ اتنا ان کا بالکل بڑی بہنوں کی طرح، سلطانہ ہے اتنی وارمتھ ان میں، تو یہ تو بڑی تھی، انہوں نے اتنا انکریج کیا. اور جو برابر کی ہے صبا، روبینہ، ہم لوگ کبھی ایک دوسرے سے کسی طرح کی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوئے. دس از آئی تھنک سم تھنگ سو پریشیس فار می کہ یہ بڑا پیارا ایک ہمارا. اور ابھی آپ نے بہروز صاحب کا بھی ذکر کیا، I spoke to him the other day. What a gentleman. مگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ بھی ایک کنٹروورسی کی زد میں آئے ہوئے. I don't know him personally, so I was just wondering کہ maybe he's a very pure soul جو دل سے بات کر دیتا ہے، یا he can be misunderstood. شکر ہے میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتی، چائے بھی نہیں پیتی، میرا بھی نام آ جاتا. میں چائے بھی نہیں پیتی، سب کو پتا ہے میں چائے بھی نہیں پیتی. میں کہا جاوید ہنس رہے تھے، میں کہا جاوید شکر ہے میں تو چائے بھی نہیں پیتی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب سب لوگوں کو لگے گا پتہ نہیں میں کور کر رہی ہوں. ایک تو بالکل جو کبھی تھوڑا بہت مجھے نہیں پتا جو بھی اس کا سلسلہ تھا، کرونا کے بعد تو سب سگریٹ وگریٹ بند ہو گیا ہے، ایوری تھنگ. اور انتہائی ایک نیک دل، خدا کی قسم یہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، ہیرے دل کا آدمی ہے. صرف یہ کہ بس یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور ہم کہتے کیا ہے. تو ابھی بلکہ میں کہتی خبردار جو تو گھر سے بھی نکلا، آپ کسی سے بات بھی نہ کرنا. مطلب ہی از آلویز دیئر فار ایوری ون. ہم آرٹسٹ کمیونٹی میں جو بیمار ہو اسپتال پہنچے گا، کسی کی پرابلم ہو وہ جا کے ٹھیک کرے گا، کسی کی اللہ نہ کرے جب ڈیتھ ہوتی ہے جنازہ کہیں سے بھی آئے گا اڑ کے پہنچے گا. اور سب کے کام، ہمارے بچوں کی شادیاں، سب کے انتظام دیکھنے ہیں، بدوں کے بچوں کی، میرے بچوں کی، روبینہ کے بچوں کی. تو وہ ایک بہت ہی پیارا سا انسان ہے. صرف تھوڑا سا وہ کبھی کبھار باتوں باتوں میں یہی محسوس ہوا that he is probably a very pure soul. And you know sometimes you're just وہی والی بات کہ in the flow of things یا you know it can be یہ دیکھیں نا آج کل ویسے بھی with social media the consumption اور اس کے تمام تر جو قواعد و ضوابط ہیں وہ تو وہ والے نہیں رہے، اور بڑی لیتھل قسم کا ایک فیڈ بیک آپ کو آتا ہے. جس طرح آپ کہہ رہی تھی نا پرانی باتیں، میں نے اب دو پیرلز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے. ایک تو I'm sure ہم بڑے ہوئے اور ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح 70s میں کتنا اوپن ماحول تھا. People used to, our parents used to party, they used to go out, اور بلکہ کلبز وغیرہ بھی ہوتے تھے کراچی میں نے تو سنا ہے. جی ہم تو یہاں جا کے ناچتے ہوتے تھے، ہم کسی کو پتہ نہیں چلا. ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے نا. گود میں بچی ہوتی تھی میری، میں اکیلے تو ابا نے کہیں نکلنے نہیں دیا. ساری رات جاوید، بہروز، میں، شہزاد خلیل، بدو، انصاری صاحب، ہم اور نریمان 1.5 سال کی تھی، اس کو پیمپر لگایا، وہیں لے گئے، وہیں تھپک دیا، ایک کو گود میں دیا، پھر ڈانس پارٹی میں ہم لوگ. بٹ اب دیکھیں نا، آپ سوچیں دیٹ واز پاکستان از ویل، اینڈ دین یو فاسٹ فارورڈ اینڈ آپ آج کا بھی دیکھیں، کافی دفعہ ایک گھٹن بھی محسوس ہوتی ہے. there's a lot of hypocrisy how people are forced to live their lives. میں کہتی ہوں دیکھیں میں اس وقت بہت سکرٹ پہنتی تھی، میں مطلب بتا رہی ہوں، جینز ویز تو پہنتی تھی، میری عادت تھی ہر وقت سکرٹ پہنے رہتی تھی. جس پارٹی میں جانا میرا کام تھا فراک پہن کے چلی جاتی تھی. میں کہتی ہوں نہ تو میری وجہ سے کرپشن ہوئی ہے، نہ میری وجہ سے کسی کو اٹھایا گیا ہے، نہ میری وجہ سے کسی نے بے ایمانی کی ہے. میری سکرٹ پہننے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. یہاں تک کہ سکرٹ پہن کے ایک بچی سی میں تھی، دبلی پتلی سی، اچھل لیتی تھی، میاں کے ساتھ تھی میں. تو مگر یہ کہ یہ چیزیں سبجیکٹیو نہیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے بنا لیا ہے کہ جو سر پہ دوپٹہ لے رہا ہے وہ اچھا ہے، جو نہیں لے رہا وہ برا ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو کہتی ہوں اپنے طور پہ دیکھیں، آپ دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ گدے کا گوشت کھلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو راستہ نہیں دے رہے، آپ ٹریفک کے رولز نہیں دیکھ رہے، تو آپ بھاگ کے مسجد جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب آپ، میں سوری ٹو سے، میں سب کو کرٹیسائز نہیں کری، لیکن نماز پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں جمعے کی نماز، کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا. آپ مطلب کبھی وہاں سے گزرے مسجد سے تو ہاتھ میں بغل میں جا نمازیں ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ آپ ابھی کیا کہہ کر آئے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے. بیسک چیزیں یہ بیسک کہ آپ
اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے تو مسکراہٹ بھی بہت ہے, لیکن اگر آپ کسی کو راستہ ہی نہیں دیں گے تو خیر یہ لوگوں کی اب بہت میں دیکھتی ہوں نیرو ہوتا جا رہا ہے ان کا ویژن. اور یہ ایک ایسپیکٹ ہے اینڈ یو 100% رائٹ اباؤٹ دیٹ. مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ججمنٹل اور ایک نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اینڈ آف کورس دیٹ لیڈس پیپل کہ منافقت کی طرف جائیں, ایک ڈبل لائف آپ جی رہے ہوں, اسپیشلی پیپل ہو آر ان دا پبلک ڈومین. آپ بہت کرٹیسزم کے زد میں آ جاتے ہیں, ایوری تھنگ سیمز اپ فار گرابز. مگر ایک اور فرق بھی ہے, دیکھیں آپ نے پی ٹی وی کے ماحول میں آپ کی گرومنگ ہوئی, اینڈ ایک سیلف سینسرشپ جو ہے وہ آپ کے اندر ضرور آئی ہوگی کہ کون سا لفظ کب بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, کیسے اٹھنے بیٹھنا ہے. بہت ماحول فرق تھا, آج بہت فرق ہے, جدھر آف کورس وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی تو آتی ہے, مگر دین دیر از ہول ڈفرنٹ. ایک اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا بھی ہے, اس کے اوپر پبلک ڈسپلے آف افیکشن بھی ہے, بوائے فرینڈز گرل فرینڈز ساتھ ٹریول بھی کر رہے ہیں اور اس کو دکھا رہے ہیں, ہسبینڈ وائفز بھی پرائیویٹ پکچرز بھی لوڈ کر رہے ہیں, بہت کچھ کہہ بھی جاتے ہیں, nobody seems to care. How do you see all of this? میں خیر بہت زیادہ چینجز کو برا نہیں کہنا چاہتی, یہ ٹرینڈ ہے, اور ایکچولی میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جو اب جنریشن آئی ہے, آپ بھی ظاہر ہے بہت مجھ سے چھوٹی جنریشن کی ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے وہ اس وقت کو ویلیو کیا ہے یا دیکھا ہے. ابھی جو بچے آئے ہیں وہ یہ کمپیریزن نہیں کر سکتے, ان کو یہی کچھ ملا ہے. they think that this is it and this is the way you have to live. جو ہم ہیں نا بیٹھے ہوئے, ہم کہیں گے پہلا زمانہ اچھا تھا, درمیانہ زمانہ درمیانہ تھا, پھر فلانا اچھا تھا, تو ہم تو بیٹھے ہیں کیمرہ لگا کے, اس لیے میں ان کو اتنا بلیم نہیں کرتی. مگر ایک ضرور میں بات کہتی ہوں کہ گھر کے لیول پہ جو تھوڑی سی تربیت ہوتی ہے وہ کام آتی ہے ضرور. آپ کے والدین نے اگر وہ گالی نہیں دی جو آپ نے روڈ پہ کسی کو دی ہے تو آپ کو آتی ہی نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ میں مطلب یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بڑی کوئی اعلیٰ عرفہ انسان ہوں, میری بیٹیوں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہے. میری بیٹیوں کی ہم نے شادی کی, ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا. وہ ٹھیک ہے وہ بھی پڑھتی تھی انڈس ویلی میں, ظاہر ہے کہ جینز وینز بھی پہنتی تھی, لیکن ہمارے گھر میں کیونکہ گالی کا رواج ہی نہیں تھا, آپ کے گھر میں بھی نہیں ہوگا, تو اپنے گھر میں جو ماحول ہوتا ہے نا, نہ میں نے سگریٹ پیا نہ انہوں نے پیا, مطلب سوری ٹو سے نہیں تھا ماحول نا, میری امی وغیرہ کا تو بالکل ہی نہیں تھا. تو آپ کو اپنے گھر کے ماحول سے پہلے بچے کو گزارنا ہوگا. اور ابھی بھی بتاؤں, کچھ بچیاں ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں, آرٹسٹ ہیں, پتہ چل جاتا ہے. کچھ بچے بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کام کریں تو پتہ چل جاتا ہے ان کے گھر میں کیا ماحول ہے. اتنے ڈیسنٹ ویل بیہیو نمازی بچے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, بہت سارے بچے کونوں میں, ہم سب پڑھے ہوتے ہیں لیکن ہمارے بچے بھی کونوں میں نہ جائے نمازیں لے کے جا رہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آرٹسٹ ہے تو اٹ ڈپینڈس کہ یہ نئی جنریشن کس کس چیز کو لے رہی ہے. اور وہ جو خوفناک چیزیں ہیں جو میں سن رہی ہوں کہ پی رہے ہیں تو سونگ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا چیزیں ہوئی ہیں, بہت ہی افسوسناک ہے, چھوٹے بچوں کو بھی افیکٹ کری ہیں. اس کے لیول پہ بھی ماں باپ کو بڑی ڈیوٹی ہے بھائی, بڑی ڈیوٹی ہے اپنے بچوں کو دیکھنے کی. ہمیں تو اس چیز کا دھڑکا ہی نہیں تھا, ہم نے تو دیکھا بھی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, کیونکہ ہمارے خیال اس وقت تھا بھی نہیں شاید 20-22 سال پہلے. دیکھیں نا, ایک تو میں نے کہا ایکسپوجر سوشل میڈیا کی وجہ سے دیٹ ہیز ریئلی فارمڈ اینڈ شیپڈ آئیڈیاز. اور پھر آپ یاد کریں یار, میرے تو ایک اور دنیا تھی نا, لینڈ لائن تھی. آپ کو اگر کسی کچھ غلط لینا بھی ہوتا تھا, ایک پردہ تھا آنکھوں کا, ڈر تھا, چھپ چھپ کے جاتے تھے آتے. ادھر تو اب میں حج پہ گئی اور مجھے ادھر ایک مولانا صاحب نے ایک بات کہی اور وہ اٹ اسٹک ٹو می. انہوں نے کہا یہ جو موبائل ہے نا, اس کے اندر یہ جڑ ہے ہر برائی کی اور گندگی کی, ٹھک کر کے کھولو, یو ون کلک اوے فرام ایوری غلاظت اینڈ برائی دیٹ یو کین امیجن. اینڈ دیٹس سو ایزیلی ایکسیسیبل, دیٹس سو ٹرو. میں تو کہتی ہوں کہ جب ایک دو دفعہ تو کسی ایوارڈ میں گئے ہوئے تھے تو وہاں ہم ظاہر ایوارڈ میں تو تصویریں کھنچوائیں, پھر تھک گئے, صبح 5 بجے تک ہاتھ میں جوتیاں پکڑی ہوئی, ہوٹل جا رہے تھے کھانا کھانے. تو وہاں جو کھانا ہم کھا رہے تھے اس کے اوپر بھی لوگ تھے. تو میں نے کہا میں یہاں سے سیدھی فلائٹ لے کے دبئی سے جاؤں گی جاپان, اور اس فیکٹری میں جا کے ان کی فیکٹری توڑ دوں گی جنہوں نے کیمرہ لگایا ہے. کبختہ فون پہ بات کرنے کے لیے فون بنانا چاہیے تھا, کیمرہ کیوں لگا دیا. کہیں سے گزرنا مشکل ہے, کھانا نہیں کھا سکتے, ہسپتال میں ہو آپ, کہیں ہو ایئرپورٹ پہ ہو, جہاز میں ہو. سو یہ پتہ نہیں کیا ایک مطلب ناٹ جسٹ کہ ہم فیمس ہیں, ادروائز بھی ہر وقت لوگوں کو یہ ہے کہیں جانا ہے تو تیار ہونا ہے, تو اس کے لیے تیاری تصویر کے لیے ہونا ہے نا. نہیں بالکل, آپ نے اپنے لیے تیار نہیں ہونا. اور یہ اینی وے ایک سیلفی کلچر جو ہے, بٹ اینی وے یو نو دیز آر, یہ تو آپ کے پیشے اور کام اور آپ کے بیکاز آف دا ہائٹس یو ریچڈ, الحمدللہ, دس از سم تھنگ یو ہیو ٹو لیو ود ناؤ.